بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ابتداء القبلہ، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم کب سے ہوا، اس کی ابتدا۔ حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال۔ اس حدیث میں وہی مشہور مضمون بیان ہوا ہے کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو تقریباً 17 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی، اور بیت المقدس جو ہے وہ شمال کی طرف تھا مدینہ سے۔ پھر 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور بیت اللہ کی طرف حکم ہوا، تو شمال کی بجائے جنوب جو ہے وہ کعبہ بن گیا۔ تو اس کی حکمت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ تک کہ اہل کتاب کو ذرا قریب کیا جائے دین اسلام کے، اور یہ بھی واضح کیا جائے کہ قبلہ میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کون چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی واقعہ کا بیان ہے اس حدیث میں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صلی نحو بیت المقدس 16 و 17 شہرا، کہ 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی، تو اب یہ کہہ سکتے کہ زیادہ سے زیادہ 17 مہینے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یوجہ الی الکعبہ، لیکن اسی اثناء میں بھی جب بیت المقدس کعبہ تھا تو بھی حضور کی دلی چاہت اور مرضی یہ تھی کہ کعبہ اور بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرے اور اس طرف نماز پڑھیں۔ تو دلی چاہت یہ تھی، لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں تھا، تو اس لیے ایسا نہیں کرتے تھے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، اور اس میں اس بات کا حوالہ بھی دیا کہ آپ کا شوق کو ہم مسلسل دیکھتے رہے کہ آپ بیت اللہ کے قبلے کا منتظر ہے، تو ہم نے وہ آپ کا انتظار ختم کر دیا اور آپ کو اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، لہٰذا اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ فوجہ الی الکعبہ، حضور کا رخ کرائے گیا کعبہ کی طرف، مطلب نماز میں قبلہ کعبہ کو مقرر کیا گیا۔ وکان یحب ذلک، اب یہ جو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہ ظہر کی نماز میں نازل ہوا مسجد بنو سلمہ میں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو کیفیت ہوگی تو امام شمال سے جنوب کی طرف گیا اور مقتدی باقاعدہ مکمل انہوں نے رخ پھیر دیا، لیکن اس کے باوجود نماز فاسد نہیں ہوئی، اس لیے کہ تشریع حکم کے وقت جب حکم نیا نیا نازل ہو تو اس وقت کچھ اجازتیں، کچھ رخصتیں، کچھ سہولتیں، کچھ استثنائی مراعات دی جاتی ہے جو بعد میں باقی نہیں رہتی۔ تو تحویل قبلہ کے وقت ایسے بھی کچھ مراعات دی گئی۔ ایک مراعات تو یہ تھی کہ امام اتنا دور جائے اور مقتدی ایسے بدلے تب بھی نماز برقرار ہو۔ دوسری مراعات یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہوا تھا ظہر کی نماز میں مسجد بنو سلمہ میں، تو اس وقت کے لوگ تو اسی وقت بیت اللہ کی طرف ہو گئے، لیکن جو مسجد نبوی میں جن لوگوں نے نماز پڑھی تو وہ بیت المقدس کی طرف ہی پڑھی تھی۔ باقی جو مدینہ کی 10 مسجدیں تھیں ان سب میں جو نماز پڑھی گئی تھی تو بیت المقدس ہی کی طرف پڑھی گئی تھی، لیکن ان نمازوں کو جائز کہا گیا، اور اصولی لحاظ سے ان نمازوں کا اعادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ غیر قبلہ کی طرف تھی۔ لیکن یہ بھی تشریع حکم کے وقت سہولت ہے کہ جب حکم نیا نیا نازل ہو، قانون نیا نیا بن جائے تو اس میں کچھ استثناءات اور سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو عصر میں پتہ چلا اور کچھ لوگوں کو دوسری صبح کی نماز میں پتہ چلا، جیسے کہ مسجد قباء کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر وہ قباء چلا گیا، 3 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ پر ہے، اور وہاں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو خبر دی گئی اور وہ نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ تو انہوں نے گوئے کہ 3-4 نمازیں تحویل قبلہ کے بعد غیر قبلہ کی طرف پڑھی، لیکن اس کی اجازت دی گئی۔ کیوں دی گئی جناب؟
تشریع حکم کے وقت کی سہولت کے فلسفے کے تحت تو یہ ہے فصلی رجل معہ العصر، تو یہ دوسری نماز کا بیان ہے۔ تحویل قبلہ اس سے پہلے ظہر کی نماز میں ہو چکی تھی، لیکن جب حضور مسجد نبوی تشریف لائے تو مسجد نبوی میں یہ آدمی نیا مقتدی تھا، تو ان کو نیا پتہ چلا کہ بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ فصلی رجل معہ العصر ثم مر علی قوم من الانصار وهم رکوع فی صلاۃ العصر، پھر وہاں عصر پڑھ کر وہ دوسرے مسجد میں گئے تو وہاں لوگ ابھی نماز میں مشغول ہی تھے اور رکوع کی حالت میں تھے اور بیت المقدس کی طرف تھے، تو فقال، اس شخص نے ان کو خبر دی کہ ہوا یشہد، کہ یہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانہ قد وجہ الی الکعبہ، کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور حضور کو نیا حکم دیا گیا ہے کعبہ کی طرف، لہٰذا فانحرفوا وهم رکوع، لوگ رکوع کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف ہو گئے، کیونکہ بیت اللہ کا رخ تو سب کو معلوم تھا کہ کس جانب ہے، تو امام بھی ہو گئے اور مقتدی بھی ہو گئے۔ تو یہ جو عمل کثیر ہوا ہے نماز میں، اس کی اجازت کیوں دی گئی؟ اسی فلسفے کے تحت، تشریع حکم کے وقت۔ اب یہاں سے اہم ایک اصولی بات نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آج لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو ایک آدمی آ کر وہ خبر دے رہا ہے کہ بھائی قبلہ تبدیل ہوا، اور ان لوگوں نے خبر واحد پر اعتماد کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد یہ شریعت کا حصہ ہے، مطلب شریعت میں ایک اصول ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، یہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی خبر واحد کے تحت ہی چلتی ہے، ہم دنیا کے سارے کام خبر واحد پر ہی کرتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو خبر واحد کو ہم اتنا مشکوک بناتے ہیں جیسے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو خبر واحد جب محتف بالقرائن ہو، کیا ہو؟ محتف بالقرائن، یعنی اس کے ساتھ قرائن بھی ملے ہوئے ہو، اس کے خلاف کوئی قرائن نہ پائے جاتے ہو، تو وہ خبر واحد بھی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ تحویل قبلہ کی بات چل رہی تھی اور یہ بات تھی کہ ہو سکتے اللہ تعالیٰ حکم نازل فرمائے، لوگوں کے ذہن میں ایک بات تھی، اور یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف توجہ افضل محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی، تو جب خبر واحد والے نے خبر دے دی تو لوگوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا، نماز جیسے حساس مسئلے میں۔ وفی الباب عن ابن عمر و ابن عباس و عمار ابن اوس و عمر ابن عوف المزنی و انس قال ابو عیسیٰ حدیث البراء حدیث حسن صحیح وقد روى سفیان الثوری عن ابی اسحاق وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال كانوا رکوعا فی صلاۃ الصبح۔ تو یہ کس مسجد کے بات ہو رہی ہے جناب؟ مسجد قباء کی، کہ وہ بھی رکوع کی حالت میں پہنچ گئے تھے، اور جب خبر ملی تو فوراً منحرف ہو گئے اور بیت اللہ کی طرف ہوئے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث صحیح، وہ بھی صحیح روایت ہے۔ اب جب بیت اللہ قبلہ ہوا تو بیت اللہ کے قبلہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ ضروری ہے یا وہ جہت کافی ہے؟ اگرچہ اگر آپ پیشانے سے لکیر نکالیں گے تو وہ عین بیت اللہ پر نہ لگے، لیکن جہت وہ ہو جس میں بیت اللہ واقع ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا بھی آدمی ادھر ادھر ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا موقف بہت سخت ہے اس مسئلے میں، لہٰذا آپ مسجد کا قبلہ رکھیں گے تو جس نقطے پر بیت اللہ کا قبلہ آ جائے تو اسی نقطے پر ہی آپ کو نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اگر آپ نے ادھر ادھر انحراف کر لیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بیت اللہ آپ کے سامنے ہے تو بالکل سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو اس پر تو خیر سب متفق ہے کہ اگر سامنے ہے تو وہاں تو سامنا کرنا ہی ضروری ہے، لیکن اگر غائب ہے تو رخ کافی ہے یا عین بیت اللہ کا نقطہ ضروری ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا نقطہ ضروری ہے، اس پہ اپنے آپ کو برابر رکھنا، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ رخ بھی کافی ہے۔ اب رخ کس حد تک کافی ہے؟ تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے
تو ہمارا قبلے کا پورا رخ جو ہے وہ شمال اور جنوب کے بیچ میں جو مغرب کا قوس بن رہا ہے، یہ ہمارا پورا قبلہ کا رخ ہے۔ تو اس میں ہم کسی بھی زاویے پر نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری ہو جائے گی، الا یہ کہ ہم 45 کے زاویے پر بالکل پہنچ جائیں۔ تو کیونکہ 45 کے زاویے پر اگر ہم آ گئے تو پھر ہمارا رخ بالکل جنوب سے ہٹ جائے گا اور دوسری جانب ہوگا، تو پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن 45 کے اندر جو جتنے بھی درجات بنتے ہیں، یہاں سے لے کر بالکل یہاں 45 تک، 45 اس میں شامل نہیں ہے، اس سے پہلے تک، تو یہ پورا جو قوس بن رہا ہے یہ قبلے کا قوس ہے، لہٰذا اس میں جس بھی طرف رخ ہو تو کافی ہے۔ تو یہ جمہور حضرات کی رائے ہے۔ اب حدیث سے کس کی تائید ہوتی ہے تو وہ دیکھ لے ذرا۔ حدثنا محمد بن ابی ماشن قال حدثنا ابی عن محمد بن عمرو بن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے۔ تو یہ مدینہ والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا قبلہ جنوب میں ہے، اور جنوب جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے، یہ مشرق ہے مغرب ہے تو یہ جنوب کا قوس ہے، یہ شمال کا قوس ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو جنوب کا قوس ہے یہ قبلہ ہے۔ تو اس کے دونوں مطلب لیا جا سکتے، امام شافعی کے مذہب کے مطابق بھی کہ مشرق اور مغرب کا جو عین بیچ ہے، بالکل عین درمیان، تو وہ قبلہ ہے۔ اور اس میں جمہور کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ بین مشرق اور مغرب کے درمیان جو جگہ ہے، جو رخ ہے، یہ پورا رخ ہی قبلہ ہے۔ دونوں مطلب اس کے نکل سکتے ہیں، لیکن زیادہ راجح مطلب جو حدیث کا نکلتا ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ والا مطلب ہے، اور جمہور حضرات نے جو بات لی ہے تو وہ قرآن کی آیت سے لی ہے کہ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یا شطر المسجد الحرام۔ تو شطر اور نحو کا ذکر آیا ہے جو رخ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ غائب کے لیے رخ کافی ہے، عین نقطہ پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وبی قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن معشر مثله قال ابو عيسى حديث ابي هريره قد روي عنه من غير وجه وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم قال محمد لا اروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس قال محمد، یہ وہ ابو معشر نجیح السندی ہے، اس کا ابتدا میں تذکر آیا تھا کہ بر صغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ابتدائی دور سے بڑی بڑی شخصیات گزری ہے، تو ایک سندھ کے تھے ابو معشر نجیح السندی، تو یہ ان کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ مختلفی راوی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس کو معتبر مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ قال محمد و حدیث عبداللہ بن جعفر المخرمی عن عثمان بن محمد الاخنسی عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ ابقى وصح من حدیث ابی معشر۔ وبه قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلم بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الاخنسی عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ یہ مدینہ والوں کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا شمال اور جنوب میں ہے، ان کا مشرق اور مغرب میں۔ وإنما قیل عبداللہ بن جعفر المخرمی لأنه من ولد المسور بن مخرمۃ، یہ وجہ تسمیہ ہے کہ ان کے اولاد میں سے تھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یہ سب سے منقول ہے، اور یہ گوئے کہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ منہم عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب بن ابن عباس قال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن یمینک والمشرق عن یسارک فما بینہما قبلہ۔ تو حضرت ابن عمر نے وہ بات کی ہے جو جمہور حضرات کی ہے کہ آپ مغرب کو اپنے سیدھی جانب پر رکھ کے مشرق کو الٹے جانب پر رکھ کے، تو یہ مابین کا جتنا بھی دائرہ ہے پورا، یہ پورا کیا ہے جناب؟ قبلہ ہے۔ اذا استقبلت القبلہ، یہ جملہ اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، اضافی جملہ ہے، مطلب کوئی نیا مطلب اس میں نہیں ہے۔ وقال ابن المبارک فرماتے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، تو یہ بھی جمہور کی رائے ہے کہ پورا جو قوس بنتا ہے یہ پورا قبلہ ہے، اور فرمایا کہ حاضر اہل المشرق، یہ بات تو اہل مشرق کے لیے ہے، جبکہ وختار عبداللہ بن مبارک التیاسر لاہل مرو، کہ جو مرو کے لوگ ہیں جن کی طرف مروزی کی نسبت کی جاتی ہے، تو وہ لوگ پھر عین بیچ کو
نہیں بنائیں گے بلکہ تھوڑا سا دائیں جانب اور بائیں جانب جو ہے وہ مائل ہوں گے، تو پھر ان کا قبلہ، ان کا رخ صحیح قبلے کی طرف ہوگا۔ تو یہ دنیا کے مختلف خطوں کے حوالے سے الگ الگ کیفیتیں بنتی ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جہت قبلہ اور عین قبلہ اس میں اختلاف اور بات آ گئی۔ اب قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے جہاں آدمی کو علم بھی ہو قبلے کا اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ اگر آدمی کو علم ہی نہیں ہے تو پھر اپنی تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب اپنے سوچ بچار کرے گا، جتنے قرائن سے اور چیزوں سے اندازہ لگا سکتا ہے اپنا اندازہ لگائے گا۔ اگر کوئی موجود ہے تو اس سے پوچھے گا۔ یہ سب کام جب کر لیا اور اس نے ایک جانب کو متعین کیا قبلے کے لیے اپنے ذہن میں، تو اس طرف نماز پڑھے گا۔ بعد میں اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ غلط جگہ، غلط رخ پر نماز پڑھی گئی تھی، تو بھی وہ کافی ہے، اس کا اعادہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر نماز کے درمیان پتہ چل جائے تو پھر جس طرف غالب گمان بن جائے اس طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی نماز چاروں طرف پڑھے، پہلے رکعت میں اس طرف اس کا غالب گمان تھا، دوسرے میں اس طرف ہوا، تیسرے میں اس طرف ہوا، چوتھے میں اس طرف ہوا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ فقہی اختلافات کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ جو اس مذہب کو فالو کرے، اس کو صحیح سمجھے، تو اگر نفس الامر میں غلط بھی ہے تو بھی اس کا عمل اور جو بھی چیز ہے وہ صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا اشعث بن سعيد سمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعہ عن ابيه قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر، کہ ہم سفر کی حالت میں تھے، في ليلة مظلمة، اور رات میں اندھیرا بھی تھا کہ ستاروں سے ہم اندازہ لگا سکے یہ بھی نہیں ہو سک رہا تھا۔ فلم ندر أين القبلة، تو فصلى كل رجل منا على حياله، ہر آدمی نے اپنے سامنے کی طرف نماز پڑھی، مطلب جس کا جس طرف رخ تھا اور اس نے اس کو قبلہ سمجھا تو اس طرف نماز پڑھی۔ فلما اصبحنا، جب صبح ہوئی تو ذکرنا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی فإنما تولوا فثم وجه اللہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی حالت میں تمام جہتیں قبلے کی حیثیت رکھتی ہے، جس بھی جہت میں آپ کا رخ ہو جائے تو بس یہ کافی ہے۔ قال ابو عیسی ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک، اب دیکھیں یہ مسئلہ اجماعی ہے، اتفاقی ہے، لیکن اس کی جو دلیل ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک مسئلے پہ اتفاق ہو محدثین اور فقہاء کا، لیکن اس کی دلیل ضعیف ہو، تو اس دلیل ضعیف ہونے کی وجہ سے اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ قال ابو عیسی ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک لا نعرف الا من حدیث اشعث سمان واشعث بن سعید ابو الربیع سمان یضاعف فی الحدیث وقد ذهب اکثر اہل العلم الى هذا، اکثر کا مطلب سارے ہے، کیونکہ کسی کا مخالف رائے اس میں نہیں ہے۔ قالوا اذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى انه صلى لغير القبلة تو فإن صلاته جائزة، کہ جو ہوئی نماز ہے وہ اعادہ اس کا ضروری نہیں ہے، وہ کافی ہے۔ وبه يقول سفیان الثوری بن مبارک و احمد و اسحاق۔ بات ہو گئی ختم۔ باب ما جاء فی کراہیت ما یصلی الیہ وفیہ، کس جانب رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے اور کس جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ابھی جو روایت ہم پڑھیں گے اس میں جگہوں کی بات ہے، اور آگے رخ کے لیے الگ روایتیں آگے آ رہی ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا مقری قال حدثنا یحیی بن ایوب عن زید بن جبیرہ عن داود بن الحسین عن نافع بن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی فی سبعۃ مواطن، کے 7 جگہوں میں نماز منع ہے، اور یہ منع بمعنی مکروہ تحریمی کے ہیں، اور ہر ایک کی علت الگ الگ ہے۔ فی المزبلہ، جہاں گوبر وغیرہ فضلات جانوروں کے پڑے ہوں، کیونکہ وہاں گن بھی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد کے قریب کوئی گن والی بدبو والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ نجس ہے۔ جو دوسری جگہ میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں حناف کا موقف نجس ہونے کا ہے، تو یہاں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ والمجزرہ، جہاں اونٹوں کو اور جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہو، کیونکہ مذبح خانہ بھی گندی جگہ ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، اس میں خونی دم مسفوح بھی ہوتا ہے جگہ جگہ لگا، تو اس میں دونوں علتیں ہیں، نجاست اور کراہت۔ والمقبرہ، جہاں قبرستان قبریں بنی ہوئی ہوں، اس لیے کہ قبر اگر سامنے ہے تو اس میں شرک کا شائبہ ہے،
اور اگر آس پاس ہے تو اس میں وحشت ہوگی آدمی کو قبرستان میں، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک اس کی علت بھی نجاست ہے، کیونکہ قبرستان کی مٹی بار بار استعمال ہوتی ہے اور اس میں جب مردہ جو ہے وہ خاک ہو گئے ہیں تو مٹی نجس ہو گئی ہے۔ یہ احناف کا مذہب ہے نا کہ مٹی خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، ان حضرات کے نزدیک تو پاک نہیں ہوتی، دھونا ہی ضروری ہے، اور قبرستان کو کوئی دھوتا تو نہیں ہے، تو باقی ائمہ کے نزدیک اس کی علت نجاست ہے۔ وقارعات طریق راستے کے بیچ میں، اس لیے کہ لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہے۔ وفی الحمام، جہاں لوگ نہاتے ہوں تو وہاں لوگوں پر نظر پڑ سکتی ہے، وہ جگہ ہے بے چینی کی۔ ومعاطن الابل، جہاں اونٹوں کو رکھا جاتا ہو، یعنی اونٹوں کا باڑہ، کیونکہ وہاں اونٹ شرارتیں کرتے ہیں، ساتھ یہ کہ وہ جگہ پیشاب والی بھی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے۔ وفوق ظاہر بیت اللہ، اور بیت اللہ کے اوپر، اس لیے کہ اس کی عظمت کے خلاف ہے، تو یہ 7 جگہ ہو گئی۔ وبی قال حدثنا علی بن حجر حدثنا سوید بن عبد العزیز عن زید بن جبیرہ عن داود بن حسین نافع بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه نحوه وفي الباب عن ابي مرسل وجابر وانس قال ابو عيسى حديث بن عمر اسناد ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان۔ تو یہ راوی کے حوالے سے بات تھی، بس۔